السلام علیکم، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ بھی ایک ریکوری ویڈیو ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر، ابھی تو بالکل ٹھیک ہوں میں. الحمدللہ. کتنا عرصہ پہلے آئے تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ 1 مہینہ پہلے، آلموسٹ کہہ لیں کہ 35 ڈیز. ٹھیک ہے، میں سعودی سے آیا اور یہاں پہ پاکستان میں چھٹی پہ. تو بس پھر ڈاکٹر حمزہ کا ریکمینڈ کیا ہوا تھا کسی نے، ان کے پاس میں آیا، مجھے کچھ ایشوز تھے ان کے سلسلے میں. کیا کیا ہیلتھ ایشوز تھے؟ ذرا سننے والوں کو بتائیں تاکہ لوگ ریلیٹ کر سکیں. اچھا، ایشوز تو کافی سارے تھے، میں سارے ایکسپلین کرتا ہوں. نمبر 1 شولڈر کا ایشو. ایم آر آئی کی رپورٹ، مطلب ایم آر آئی میں نے کرائی، کافی ٹائم ہو چکا تھا. اس میں شولڈر امپنجمنٹ تھی، اور ایسے کہہ لیں کہ اس ایم آر آئی کی رپورٹ اگر آپ وہ دیکھیں نا، تو اس میں شولڈر سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہو سکتے ہیں نا، وہ سب ہی اس میں اللہ. مینشن تھے. اور اس کے بعد نیک میں بھی میرے پین تھی، لور بیک کی پین تھی مجھے. ٹھیک ہے، لور بیک میں اتنی پین تھی کہ میں آگے کی طرف بینڈ بھی نہیں ہو پاتا تھا اور نہ کوئی ویٹ اٹھا سکتا تھا. ٹھیک ہے، اور زیادہ دن میں کھڑا بھی نہیں رہ سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا. جیسے بھی میں اس چیئر پہ بیٹھا ہوں نا، میرے لیے بیٹھنا بھی مشکل تھا. تو یہ اس طرح کے ایشوز تھے میرے. پھر 3rd ایشو تھا، وہ تھا میرے نیز کا، بوتھ نیز کا. تو دونوں نیز میں درد ہوتا تھا. اسٹیئرز ہی میں چڑھ سکتا تھا، اتر نہیں سکتا تھا. گاڑی نہیں زیادہ میں دیر چلا سکتا تھا. اگر ایکسلیٹر میں دیتا تھا تو میرے نیز میں پین ہوتا تھا. تو یہ تینوں ایشوز تھے میرے. اور یہ 35 ڈیز میں جو آپ ادھر آئے ہیں تو ابھی کیا کیا بہتری ہے؟ ذرا سننے والوں ابھی کو بتائیں. ایسے ہے کہ شولڈر کے بارے میں بتاؤں تو میرے ہاتھ میں کوئی پین نہیں ہے، بازو میں کوئی پین نہیں ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، مور دین 80% میں کہہ سکتا ہوں کہ میری شولڈر کی ریکوری ہے. الحمدللہ. اور بالکل میں اس کو اوپر بھی موو کرتا ہوں. میرے لیے گاڑی کا اسٹیئرنگ گھمانا اس ہاتھ سے، میں آئی تھنک مور دین 5 منٹس میں اس کو نہیں یوز کر سکتا تھا، اور میں ایک پلو رکھتا تھا نیچے. اب میں گاڑی چلاتا ہوں، میں یہاں سے لاہور بھی گیا ہوں، واہ سبحان اللہ. واپس بھی آیا ہوں خود ڈرائیو کر کے. اب میں ایزیلی اس شولڈر کے ساتھ، اس ہاتھ کے ساتھ سب کچھ کر رہا ہوں. اور نیک پہ میں نے کوئی پین نہیں ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور باقی اگر میں لور بیک کے بارے میں بات کروں تو وہ الحمدللہ بالکل 100% کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ماشاءاللہ. ریکورڈ ہے. اور نیز بھی اللہ کا شکر ہے کہ اب میں سیڑھیاں بھی چڑھتا ہوں، کبھی کبھی بائک بھی چلاتا ہوں، کیا تو بات اس ہے. کو کک بھی اس کو سٹارٹ بھی کر لیتا ہوں. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ مطلب اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میری ہیلتھ بہت اچھی ہے. اور مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے عرصے سے آپ کو یہ ایشو تھا؟ ذرا. شولڈر کا ایشوز تو کافی پرانا تھا. اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو یہ بہت پرانا ایکسیڈنٹ تھا، جو کہ تھوڑی تھوڑی پین کرتے کرتے ڈیولپ ہوتے ہوتے ایک ٹائم آیا کہ بہت زیادہ ہو وہ چکی آپ تھی. اس کو لنگر آن کرتے رہے، چلاتے رہے بالکل اور پھر بالکل، مسئلہ اس بڑا کو میں ہو گیا. چلاتا رہا. وہ تو کہہ لیں کہ آلموسٹ 10 سال پرانی پین کہہ لیں آپ. اور 2022 سے آن ورڈ نا بہت زیادہ تھی. میں زیادہ تر میڈیسن پہ رہتا تھا، پین کے لیے میڈیسن یوز کر رہا ہوں، ٹیبلٹ کھا لیتا تھا. اور جو لور بیک کی پین ہے یہ آلموسٹ 2 سال پرانی تھی. اور نی کی پین جو ہے، ایک نی وہ 5 سال پرانا تھا، ایک نی ریسنٹ، مطلب ود ان 1 ایئر. بس میں اپنی ویڈیوز میں نا یہی بات کرتا رہتا ہوں کہ مسلز ہمارے سب سے بہترین دوست ہیں. اگر ان کو رائٹ ٹائم پہ ٹریننگ مل جائے بالکل اور اچھا فزیو مل جائے نا تو بڑی بہتری ہو سکتی ہے. اور ماشاءاللہ مطلب 1 مہینے کے اندر آپ نے ماشاءاللہ کہا کہ 80% شولڈر کا ایشو ٹھیک ہو گیا، بیک کا تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یعنی کہ یہ سننے والوں کے لیے یہ میسج ہے کہ اللہ کریم نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں بہت بڑا رول میں کہتا ہوں ڈاکٹر حمزہ کا بھی ہے. ابھی ان کو بھی بلائیں گے انشاءاللہ. اچھا اچھا. تو اور کیا آپ نے مطلب ڈاکٹر حمزہ میں انہوں نے کیسے ٹریٹ کیا؟ آپ تھوڑا اس کو بھی ذرا ایکسپلین کریں تاکہ سننے ڈاکٹر والے حمزہ، دیکھیں. ایک تو میں ان کا اخلاق بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، بہت ہی پروفیشنل ڈاکٹر ہیں یہ. ٹھیک ہے، انہوں نے جیسے میں ان کے پاس گیا، انہوں نے دوسرا ایک بات میں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا رکھی ہے، ماشاءاللہ. بہت الحمدللہ. شفا رکھی ہے. الحمدللہ. تو جیسے انہوں نے مجھے ٹریٹ کیا نا، یہ پہلے ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو مجھے، آپ کو لیٹس سے انہوں نے مجھے ٹائم بتایا نا کہ آپ کو اتنا ٹائم لگے گا ریکوری میں، لیکن یہ ہمیشہ میں تو یہی سمجھاؤں کہ یہ اس سے پہلے ہی آپ بہتری محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. لائک فرسٹ اور سیکنڈ سیشن آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ میں مور دین کچھ ہوا ہے. 50% الحمدللہ. کیا ریکوری بات ہوئی ہے. ہے. الحمدللہ. تو بہت مطلب کہ ریلیکس فیل ہوتا ہے ود ان، آپ کہہ لیں کہ پہلے ہی 2-3 سیشنز میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر کیا امپرومنٹ آ رہی ہے. الحمدللہ. لیکن اب جو آپ کو انہوں نے ایکسرسائزز آن لائن بتانی ہے وہ بھی آپ اس کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ. ایکسرسائزز ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ڈیلی رات کو میں سونے سے پہلے جو انہوں نے مجھے ایکسرسائزز بتائی ہیں وہ میں کرتا ہوں. اور جیسے
ایک کہہ لیں کہ منی جم میں نے اپنے گھر میں ہی بنا کے کیا رکھا بات ہوا ہے، ہے، ماشاء اللہ، کیا بنا بات ہے، لیا ہے، اتنا میں سبحان نے اللہ، ڈیولپ کر لیا ہے. تو واہ جو واہ انہوں واہ، نے ایکسرسائزز بتائی ہوں میں کرتا ہوں ساری. آلموسٹ سونے سے پہلے 40 منٹس تک میری وہ ساری، جس میں اسٹریچز آ جاتی ہیں، نیز کی اسٹریچز ہیں، پھر بیک کی، لور بیک کی، وہ اسٹریچز انہوں نے مجھے بتائی ہوئی ہیں، وہ میں پرفارم کرتا ہوں. اس کے بعد شولڈر کی ایکسرسائزز ہیں یہ کیا ساری. بات ہے، الحمد للہ. اور ایک چیز ویسے میں مینشن کرنا بھول گیا، میرے اس فور آرم پہ نا ایک ایشو تھا 8-9 مہینے سے. تو یہ یہاں پہ نا سویلنگ تھی، میں اس ہاتھ سے نا ایسے چائے کا کپ یا پانی کا گلاس میں لفٹ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ 8 مہینے سے تھا. تو یہ بس اسی کام کے دوران میں نے ان کو ایک دن کہا، میں نے کہا ادھر بھی بہت پین ہے. یقین کریں کہ وہ سویلنگ تھی، اور وہ اسی دن انہوں نے 15 منٹ کے اندر میرا کوئی مینول اس کے اوپر کوئی ورک کیا اور وہ ختم ہو گیا. میرے اپنے نا اس دن ایشو آیا ہوا تو ڈاکٹر حمزہ نے نا اپنا وہ دست شفا رکھا نا، تو صحیح. الحمد للہ ابھی تک میں بالکل ٹھیک ہوں الحمد للہ. وہ ایک ہی الحمد سیشن میں للہ، الحمد الحمد للہ. للہ. تو وہ ایک سیشن میں کہہ لیں کہ وہ جسٹ وہ ایک سیشن بھی کمپلیٹ نہیں تھا. تو وہ انہوں نے وہ بس وہیں پہ بازو پکڑی اور وہ ختم ہو گیا، وہ اسٹریٹ ہو گیا. میں اس سے ویٹ بھی اٹھاتا ہوں، ایون کہ میں ڈمبل بھی اب ایزیلی سے لفٹ کر رہا ہوں. الحمد للہ. میں تو لوگوں کو یہی کہوں گا کہ یا تو جم جوائن کر لو یا گھر میں جم کھول لو، تاکہ محتاجی سے اللہ کریم ہمیں بالکل بچائے رکھے. بالکل صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اور یہ جو ایسے ہی. مسلس کی ویکنس ہے، اور پھر رائٹ ٹائم پہ رائٹ فزیوتھراپسٹ تک نہ جانا، اس کی ایکسپرٹیز کو پراپر طریقے سے استعمال میں نہ لانا، اور خود سے اس چیز کو چلائے رکھنا نا، یہ بڑا بالکل. خطرناک ہے. اور ایک بات اور کہ میں کچھ اور بھی بہت سارے، میں ایکچولی ان سارے ٹائم کے بیچ میں پاکستان آتا رہا ہوں، اور میں کچھ اور بھی فزیو تھراپسٹ کے پاس بھی گیا. لیکن یہ ہے کہ ان کے کام کرنے میں طریقہ جو کام مطلب کہ فزیو کرنے کا یا ٹریٹمنٹ کا جو طریقہ ہے اس میں، اور ڈاکٹر حمزہ کے جو یہ جس طرح سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس میں بہت ڈفرینس ہے. الحمد للہ. ابھی ان کو بھی بلائیں گے، لیکن ایک لاسٹ میسج سننے والوں کو دے دیں جو انہی ہیلتھ ایشوز کو لے کے پریشان ہیں، جن کو موبلٹی ایشوز ہیں، شولڈر کا مسئلہ ہے، کمر کا مسئلہ ہے، گھٹنوں کا مسئلہ ہے، کہ اگر وہ پریشان ہے تو ان کے لیے کوئی میسج دے دیں. سننے والوں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ٹائم ویسٹ نہ کریں. میں اپنے بارے میں اگر کہوں تو میں نے بڑا ٹائم پین کو برداشت کیا، پین کو لے کے ساتھ چلتا رہا. تو اس کے ساتھ نا میں بہت سارے کام، ایک مینٹل اسٹریس بھی رہی مجھے بہت زیادہ کام کے دوران، میں اپنا کام بھی صحیح طرح سے نہیں کر سکا. تو سب کو میں یہی کہوں گا کہ آپ ٹائم ویسٹ نہ کریں، آپ آئیے فزیو تھراپی آپ کرائیں. اور اگر آپ کو لور بیک کا پرابلم ہے، کوئی نی کا پرابلم ہے، یا آپ کو کوئی مسل کا پین ہے یا شولڈر کا پین ہے، تو آپ آئیے، آپ ضرور وزٹ کریے، اور انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی. انشاءاللہ شفا تو من جانب اللہ ہے. اور انشاءاللہ آپ کی یہ جو ویڈیو کا میسج ہے نا، یہ بڑے لوگوں تک انشاءاللہ جائے گا. انشاءاللہ اور آپ نے بس اس کو ایز اے لائف اسٹائل اب کنٹینیو رکھنا. انشاءاللہ جزاک اللہ، تھینک یو. تو اب ہم بلاتے ہیں ڈاکٹر حمزہ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. الحمد للہ. ایک اور ریکوری مبارک ہو ماشاء اللہ. تھوڑا اپنی وہ کہتے ہیں نا فزیو تھراپی کی ڈاکٹری کی زبان میں سمجھائیں لوگوں کو کہ ہوا کیا تھا اور ریکوری کیسی ہوئی ہے. الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر وسیم، یہ بھی ہمارے پاس ایک نا ایبراڈ کے پیشنٹ ہیں، سعودیہ سے پاکستان آئے تھے. جب یہ فرسٹ ڈے ہمارے پاس آئے تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ ڈاکٹر حمزہ میرے کافی زیادہ ایشوز ہیں. میں نے کہا ہم ایک ایک ایڈریس کریں گے. سب سے پہلے ہم نے ان کی شولڈر کو سٹارٹ کیا. انہوں نے مجھے پرانا اپنا آلموسٹ 2 سال پرانا MRI دکھایا. اس کے اندر لکھا ہوا تھا شولڈر امپنجمنٹ. اور یہ میڈیکل میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ جتنے لوگ یہ کرواتے ہیں ان کو اب یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ یہ فزیو تھراپی سے اور ایکسرسائز سے ہم ریکور کر لیتے ہیں. شولڈر امپنجمنٹ پلس روٹیٹر کف مسل ٹیئر، یہ ان کی MRI میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی. اور اگر میں فرسٹ ڈے کی ان کی موومنٹ بتاؤں، یہ اپنی 35 ڈگری سے زیادہ اپنی ہینڈ کو ایلیویٹ نہیں کر سکتے تھے. تو ہم نے ان کے شولڈر پہ پہلے ورک کرنا سٹارٹ کیا. اس کے اندر میں نے شولڈر کے جتنے ان کے مسلس تھے پہلے موبلائز کیے، اور اس کے اندر شولڈر میں جو مین روٹ کاز تھی وہ ان کی نرو کی کمپریشن تھی، جس کی وجہ سے ان کے پوری نیک سے مسلس میں سارا لوڈ تھا، اور کمپریشن کی وجہ سے ان کے بازوؤں میں ایک تو پین آ رہا تھا اور ایک نمنس آ رہی تھی. جو ایک موسٹلی یہ کمپلین کر رہے تھے رات کی نیند میری ڈسٹرب ہے اس کی نمنس کی وجہ سے. الحمدللہ شولڈر پہ ورک کرتے رہے، ساری کمپریشن کو ختم کیا، مسل سے لوڈ ہٹایا، مسل ریلیکس ہوئے. پھر میں نے ان کو
فزیوتھیراپی کی پہلے ایکسرسائز پہ ڈالا. تھرڈ نمبر پر میں نے ان کو اسٹرینتھننگ پہ ڈال دیا جم کے پروٹوکول کے اوپر. الحمدللہ کرتے کرتے وہ والا ایک ان کا پارٹ شولڈر کا ریکور ہو گیا. نیکسٹ چیز جو ہم نے ٹارگٹ کی وہ ان کے لو بیک پین. اور لیکن ایک چیز میں ایڈ کر دوں سننے والوں کے لیے, یہ ان کو شولڈر کی سرجری ریکمینڈڈ تھی. یہ آئے تھے میرے پاس, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے شولڈر کی سرجری ریکمینڈڈ ہے لیکن میں سرجری کی طرف جانا نہیں چاہتا, تو سرجری کے بغیر کوئی حل ہے تو وہ آپ بتائیں. تو الحمدللہ ان کے شولڈر پہ ورک کیا اور یہ الحمدللہ بالکل 80+% یہ ٹھیک ہو گئے ہیں. ابھی اپنے کام کر رہے ہیں, گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, اور سب سے بڑی چیز کوئی ایک کھانا اپنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے ہاتھوں سے ورک کرنا. سیکنڈ چیز ان کی, پھر ہم نے لوور بیک کی اسیسمنٹ سٹارٹ کی. لوور بیک کی جب ان کی اسیسمنٹ سٹارٹ کی, ان کی L4 اور L5 کے جو ورٹیبریز تھے ان کے اندر گیپ ریڈیوسڈ ہوا تھا. اور موسٹلی یہ MRI میں لکھا بھی آتا ہے اسٹریٹننگ آف لمبر اسپائن ڈیو ٹو مایوسپیزم, اور ساتھ ایک کمپریشن یا اسٹینوسس کا ورڈ لکھا ہوتا ہے. اور سیم ان کی بھی MRI میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی, اور یہ بھی MRI آلموسٹ 1.5 ایئرس پرانی تھی. تو ہم نے جب اس پہ ورک کرنا سٹارٹ کیا تو الحمدللہ وہ بھی ریکور ہونا سٹارٹ ہو گئی. پھر میں نے ان کو سیم پروٹوکول پہ پہلے ان کو فزیو کرواتا رہا, پھر ان کو اسٹریچز کرواتا رہا. تھرڈ نمبر پر ان کو میں جم کی ٹریننگ بھی سٹارٹ کرا دی. حالانکہ یہ کہتے تھے کہ جم کی ٹریننگ میں کیسے کروں گا, مطلب کہ اس ایج میں نے کہا نہیں, ایج بالکل میٹر نہیں کرتی. الحمدللہ ابھی جو ریسنٹ ہماری چیزیں چل رہی ہیں, پوڈ کاسٹ ہو رہی ہیں, وہ 50+ ایج کے لوگ جم کی ٹریننگ کر رہے ہیں. ابھی الحمدللہ دیکھیں جم کا اتنا انہیں شوق پڑا ہے, انہوں نے اپنے گھر میں ڈاکٹر وسیم منی جم بنا دیا ماشاء اللہ سے. تو ابھی یہ جم, پھر میں نے ان کو جم میں انٹر کروایا, ابھی یہ جم کی ایکسرسائز وغیرہ بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں ماشاء اللہ. تھرڈ نمبر پر ان کی چیزیں, پھر بیچ میں انہوں نے بھی کہا کہ ڈاکٹر حمزہ ایشوز بہت زیادہ ہیں, اور میں بھی ماشاء اللہ سے ایڈریس کرتا رہا. وہ ایک ایک چیز الحمدللہ اللہ کے حکم سے بہت پیرالل اور بہت اسموتھلی چلی ہے. تھرڈ ایشوز ان کا پھر تھا نی کا. رائٹ والا نی ڈاکٹر وسیم ان کا 5 سال کا پین تھا, اور لیفٹ والا ابھی ریسنٹ ان کو 20 ڈیز سٹارٹ ہوا تھا. پھر ہم نے جب نیز کے ایکس رے کروائے, ان کی گیپ ریڈیوسڈ ہوا. موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جوائنٹس کے بیچ میں گیپ ریڈیوس ہو جانا, کارٹلیج کا ریموو ہو جانا, پھر چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا پیشنٹس کے لیے ایک بہت ہی ڈسٹربنگ سچویشن. ابھی تو الحمدللہ یہ اس سیٹ پہ کمفرٹیبل الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ ان کے لیے 5 سے 10 منٹس بیٹھنا بہت ڈسٹرب تھا. اور ان کی لائف بھی نا بہت زیادہ ایشوز تھی ان کی. ایون کہ جو جاب تھی جس سے یہ جاب کرتے تھے, اپنا گھر چلاتے تھے, وہ ان کی لائف ڈسٹرب ہو رہی تھی. تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنا ہوا, پھر ان کے سارے ایشوز ریزولو ہوئے. جو ان کے نی کا ایشو تھا وہ آسٹیو آرتھرائٹس تھا 5 ایئرس کا, اور گریڈ 3 کا آسٹیو آرتھرائٹس تھا. اور الحمدللہ ابھی ہم نے ان کے کل ہی فریش MRI کروائے ہیں, ایکس رے کروائے ہیں, ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. ان کا الحمدللہ گیپ بھی واپس اسی پوزیشن پہ آ گیا. کارٹلیج کی جو ریمووڈ ہوا تھا وہ بھی 80% واپس آ گیا. ابھی یہ چل رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, سیڑھیاں چل رہی ہیں. ان کو الحمدللہ لائف میں کوئی پریشانی نہیں آ رہی. اور یہ سننے والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی ایک میسج ہے کہ چاہے وہ شولڈر کا مسئلہ ہو, چاہے وہ بیک کا مسئلہ ہو, چاہے وہ نیز کا مسئلہ ہو, سرجری ریکمینڈڈ ہو, اگر آپ اپنے اوپر ورک کریں پراپر گائیڈنس کے ساتھ ورک کریں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سرجری سے بھی بچائیں گے اور اس میں شفا بھی ملے گی انشاءاللہ. اور دیکھیں ڈاکٹر حمزہ کتنے پیشنٹس کی ریکوری ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ. اس دن بھی ایک خاتون آئی, ان کو میں نے کہا کہ آپ تھوڑا ٹائم دیں, سرجری سے بچ جائیں گی. وہ اگلے دن پھر آ گئی, نہیں ڈاکٹر نے جب کہہ دی ہے سرجری تو آپ کیسے کہہ سکتے. میں نے کہا لکھ کے دے دوں, میں نے کہا اللہ کا نام لے کے لکھ کے دے دیتا ہوں, شاید تب آپ کو یقین آ جائے. لوگوں کے ذہن سرجری کی طرف ایسے, کیونکہ وہ ان کو ڈرا دیا جاتا ہے, تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے سرجری از دی اونلی آپشن. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم اگر فزیو کرائیں تو بڑا فرق پڑتا ہے. حالانکہ ڈاکٹر وسیم میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی بھی نا, اور کچھ آرتھوپیڈک نے نا یہ چیز ایکسیپٹ کر لی ہے کہ فزیو تھراپی, ایکسرسائز اور اسٹرینتھ ٹریننگ آپ کو سرجری سے بچا لیتی ہے. الحمدللہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر کام کر اور رہے ہیں. 99% میں پھر کہتا ہوں 99% فزیو تھراپی اور ایکسرسائز آپ کو افیکٹ دے گی.
سرجری 1% چانس ہے ان کے لیے بھی جو بیڈ ریڈن پیشنٹ ہے. الحمدللہ ہم نے ویل چیئر پیشنٹس کو, بیڈ ریڈن پیشنٹ کو واپس کھڑا کر دیا ہے وداؤٹ سرجری الحمدللہ. ابھی ماشاءاللہ سے جو ایک ریکوری کی, جو میں آپ سے پرسوں بھی ڈسکس کر رہا تھا, ایک وہ ریکوری کی, ان کو بھی سرجری ریکمینڈڈ ہے. اور فرسٹ ڈے ان کی وائف کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سرجری کے علاوہ حل نہیں ہے. ابھی الحمدللہ وہ بھی ریکور ہو گئے ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ اسی سیٹ پہ بھی لے کے آئیں گے. باقی میں سننے والوں کے لیے ایک میسیج ضرور دوں گا, آپ اگر اپنی لائف میں اس طرح سفر کر رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان ہو, پاکستان سے باہر ہو, کسی بھی دنیا کے ممالک میں ہو, آپ ضرور ایک دفعہ ہمارے پاس آئیں, ہماری ایک کنسلٹیشن کروائیں اور ہمارے ساتھ ایک پراپر سیشن اور ہمارے ایک پینل کے تھرو چلیں, جس کے اندر ان میں لاسٹ میں ایک چیز بتا دیتا ہوں, ان کے اندر ہم نے فزیوتھیراپی کی ایکسرسائزز, اسٹرینتھ ٹریننگ پلس ان کا ڈائٹ پلان جو یہ خود مینٹین کرتے تھے, جو آپ کی طرف سے بھی ایک ریکمینڈڈ آیا تھا, اور انہوں نے پراپر میرے کہنے پر ساری چیزیں بہت پیرالل طریقے سے چلی ہیں. اور الحمدللہ 35 ڈیز کے اندر ہم نے 3 میجر ایشوز کو کور کیا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں کو موٹیویشن دے گی, اور انشاءاللہ لوگ آئیں گے اور اپنی صحت کو بہترین بنائیں گے. اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے گا. جو لوگ اپائنٹمنٹ بک کرانا چاہتے ہیں, جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں کام کر رہے ہیں, تو ڈاکٹر وسیم کلینک اینڈ فزیو F10-2 میں ایک ہمارا سیٹ اپ ہے, اور ایک بحریہ ٹاؤن فیز 7 میں. اس کے علاوہ ہم کہیں پہ نہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ نا, وہ اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کو دھوکہ بھی ہو رہا ہے کہ غلط گائیڈنس کے تھرو لوگ جا اور رہے ہیں. جگہوں پہ بھی جا رہے ہیں. تو صرف یہ 2 جگہیں, F10-2 وہاں پہ کلینک ہے, اور بحریہ ٹاؤن فیز 7. تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.